ہم لوگ راجن پور کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا جس کا روپ اور دبدبا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے لیکن بیٹی کوئی نہیں تھی۔ زمیندار کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں ایک لڑکی بھی ہو کیونکہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ رحمت خدا اسے ضرور عطا کرے۔ بیٹی کے لیے وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی دعا قبول ہو گئی اور خالق کائنات نے اسے خوبصورت بیٹی عطا کر دی۔ اسی خوشی کے موقع پر اس نے سارے گاؤں کے ہر امیر اور غریب کی ضیافت کی، اس کو بہترین کھانا کھلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی بھی بڑی ہوتی گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو، آنکھیں چشم آہو جیسی سیاہ اور رنگ گلابی، چہرہ چاند کی مانند دمکتا ہوا۔ جو ایک بار اس لڑکی کے چہرے پر نگاہ ڈالتا پھر نظر نہ ہٹاتا تھا۔ ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پرورش کی۔ وہ اس کو نیلم پری کہہ کر بلاتے، پھر اس کا نام ہی نیلم پری پڑ گیا۔ اس کا ایک بھائی کا نام صدیق اور دوسرے کا صغیر تھا۔ وہ دونوں بھائیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ سارا دن اپنے گھر کے بڑے سے آنگن میں کھیلتی تھی، تاہم اس کی ماں اسے گھر سے باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے بڑے بھائی تھے، وہ اس سے پیار تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ وہ اکیلی ہی اپنے کھلونوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک بار ایک بزرگ زمیندار کے گھر آئے تھے اور انہوں نے نیلم پری کو دیکھ کر نصیحت کی تھی کہ اس بچی کو ہمیشہ گھر کے اندر ہی رکھنا، اس کو باہر مت جانے دینا ورنہ اس کو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو اکثر باہر جانے کی ضد کرتی اور ماں سے پوچھتی کہ آپ مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتی۔ ماں جواب دیتی، بیٹی تم خوبصورت ہو، خوبصورت چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے اور نظر اتنی بری چیز ہے کہ اگر یہ کسی درخت کو لگ جائے تو ہرا بھرا پیڑ بھی کملا جاتا ہے۔ بہرحال اس پابندی سے بچی مرجھانے لگی اور سرسوں کا پھول ہو گئی۔ طبیب کو بلوایا گیا۔ اس نے نیلم پری کو دیکھ کر کہا کہ اس بچی کو اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کا موقع دیا جائے ورنہ یہ ایسے ہی مرجھا کر ایک روز ختم ہو جائے گی۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی نور نظر تنہائی کے عذاب سے ختم ہو جائے؟ تو زمیندار نے ایک دن بیٹی سے کہا، نیلم پری تم باہر گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہو تو تیار ہو جا، میں آج خود تم کو کھیتوں میں گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی نیلم پری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ تیار ہو کر وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب باپ اپنے جگر گوشے کو کھیتوں میں سیر کروا رہا تھا تب نیلم پری کو کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھرتی نظر آئیں۔ اس نے باپ سے کہا، بابا جان وہ دیکھو لڑکیاں کنویں پر پانی بھر رہی ہیں، ان کے پاس چلیں۔ باپ نے اس کی بات مان لی۔ جب وہ لڑکیوں کے پاس پہنچی تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، کیا تم مجھ سے بات کرو گی؟ میرا نام نیلم پری ہے، میرے پاپا تمہارے گاؤں کے زمیندار ہیں۔ تبھی زمیندار قریب آ گیا تو نیلم پری نے ان کو بتایا کہ یہ میرے بابا ہیں۔ لڑکیوں نے ادب سے جھک کر اس کی والد کو سلام کیا۔ زمیندار نے ان سب کو پیار کیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبھی نیلم پری نے کہا، کیا تم لوگ میری سہیلیاں بنو گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ خوش ہو کر بولی۔ تبھی نیلم پری ان سے گھل مل گئی۔ لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے لگیں اور ان سے کچھ دور زمیندار اپنے آموں کے باغ میں ٹہلتا رہا۔ وہ دوبارہ لڑکیوں کی طرف کھیت میں گیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا، چلو نیلم پری بیٹی دیر ہو رہی ہے، تیری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ بابا جان ایک دن میں اپنی سہیلیوں کو گھر بلا لوں؟ اس نے لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں نہیں بیٹی، تم ان کو ضرور بلا لو اور خاطر تواضع بھی کرنا، یہ ہمارے مزاروں کی بیٹیاں ہیں۔ سنو لڑکیوں، کل تم سب ہمارے گھر آ جانا، زمیندار نے کہا۔ باپ کی اجازت ملنے پر نیلم پری بہت خوش ہوئی۔ اب اس کو اس کی کم سن ہم جولیاں مل گئی تھی۔ زندگی بے کیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن یہ تینوں لڑکیاں صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوب تیار ہو کر زمیندار کے گھر نیلم پری کی دعوت پر پہنچ گئی۔ وہ تو پہلے ہی ان کے انتظار میں تھی۔ جب سہیلیوں کا جھرمٹ اپنے گھر میں دیکھا تو پھولے نہیں سمائی، کیونکہ پہلی بار اس کی سہیلیاں گھر پر اس کو ملنے آئی تھیں۔ وہ بڑے چاو سے ان کو اپنے کمرے میں لے گئی، خوب کھلایا پلایا اور پوچھنے لگی، کیا تم روزانہ ہی کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہو؟ میرے ساتھ سیر کرنے آموں کے باغ میں چلنا، بڑا مزہ آئے گا، وہاں تو زمیندار کا راکھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی کو باغ میں آنے نہیں دیتا، رجو نے بتایا۔ ہاں وہ اس وجہ سے کسی کو باغ میں نہیں گھسنے دیتا تاکہ لوگ آموں کا نقصان نہ کریں، لیکن میں پاپا سے کہہ دوں گی، وہ ہم کو باغ میں جانے سے نہیں روکے گا بلکہ آم بھی توڑ کر دے گا۔ نیلم پری کیا تم ہمارے ساتھ کھیتوں کی سیر کو چلا کرو گی اور کنویں پر آیا کرو گی؟ کنویں کا پانی نہر کے پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سے پانی لیتی ہیں۔ نہر دور ہے اور گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ کیا تم نے نہر دیکھی ہے؟ نہیں، وہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں، مگر اب کنویں پر آیا کروں گی نا، یہ تو ہمارے کھیتوں کے درمیان ہی ہے۔ لیکن کچھ سوچ کر وہ اداس ہو گئی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے بابا اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تبھی ساری لڑکیاں بھی اداس ہو گئیں۔ جب لڑکیاں کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جانے لگی تو نیلم پری کا جی چاہا کہ وہ نہ جائیں، بلکہ اس کا دل تو کرتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہیں ٹھہر جائیں۔ جو ہی وہ اٹھنے لگتی یہ کہتی، تھوڑی دیر اور بیٹھو نا،
اتنی کیا جلدی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، چلی جانا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اپنے گھر میں بہت سا کام کرنا ہے ورنہ ڈانٹ پڑ جائے گی۔ جب وہ جا رہی تھی تبھی ذمہ دار آ گیا۔ بے اختیار نیلم پری کے منہ سے نکلا، بابا جان کل میری سہیلیاں کھیتوں میں سیر کو جائیں گی، کیا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ بابا جان کافی دیر سوچتے رہے اور پھر اپنی بیٹی کی ضد کے آگے انہیں ہاں کہنی پڑی۔ اپنی سہیلیوں سے کہہ دو کہ جب وہ کھیت پہ جانے لگیں تو تم کو ساتھ لیتی جائیں، میں ملازم کو کہہ دوں گا، وہ تم کو کچھ نہیں کہے گا، تمہارا جو دل کرے تم باغ سے کھانا۔ باپ کی اجازت پا کر نیلم پری خوش ہو گئی۔ اس نے دوڑ کر لڑکیوں کو دروازے سے پکارا، سنو کل تم لوگ سیر کو جانے سے پہلے میرے گھر آ جانا، میں بھی ساتھ چلوں گی، مجھے اجازت مل گئی۔ یہ بات اس نے اس قدر زور سے کہی کہ اس کی ماں نے سن لی۔ وہ کہنے کی، بیٹی اب تم کیا ان لڑکیوں کے ہمراہ کھیتوں میں آوارہ پھرو گی؟ یہ تو عام لڑکیاں ہیں، کسانوں کی بیٹیاں، ان کا کام ہی کھیتوں کا ہوتا ہے، لیکن تم مزارے کی نہیں ذمہ دار کی بیٹی ہو، تم کو علاقے کے لوگ کھیت میں بھاگتے دوڑتے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ بیٹی ہم میں اور ان لوگوں میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایک سا نہیں ہوتا۔ نیلم پری کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ باپ نے اسے روتے دیکھا تو دکھی ہو گیا۔ کہنے لگا، نیلم پری کی ماں تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہم اس علاقے کے مالک ہیں، کھیت ہمارے ہیں، تو کیا کوئی اپنے کھیتوں میں بھی نہیں گھوم پھر سکتا؟ کیا تم کو طبیب کی بات یاد نہیں کہ اس کو سہیلیوں کے ساتھ ملنے سے نہیں روکنا؟ اگلے دن لڑکیاں صبح آ گئیں اور نیلم پری کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نیلم پری نے بہت اچھا سا لباس پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا، ہلکا پھلکا زیور تو وہ پہنے ہی رہتی تھی، تیار ہو کر بہت اچھی لگنے لگی۔ خوشی اور مسرت کے سبب اس پر ایک نیا روپ آ گیا تھا۔ اسے خوشبو بہت پسند تھی، وہ ہر وقت خوشبو لگائے رکھتی، اور آج تو خاص عمدہ قسم کا سینٹ نکال کر خود پر چھڑک لیا تھا۔ چوڑیاں، جھمکے، غرض وہ ایسے بن ٹھن کر جا رہی تھی جیسے عید میلے میں جا رہی ہو۔ سہیلیاں اس کے لیے کنویں کی طرف لے کر چل دی۔ تھوڑی دیر بعد اس طرف گئی جہاں آموں کا باغ تھا۔ وہ وہاں دیر تک گھومتی رہی، آپس میں معصومیت کے ساتھ باتیں اور ہنسی مذاق کرتی جاتی۔ ذرا دیر گزری تھی کہ ذمہ دارنی کا جی گھبرانے لگا۔ اسے گھر میں چین نہیں تھا۔ بالآخر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، صدیق جاؤ اور کھیتوں سے بہن کو لے آؤ، اسے گئے کافی دیر ہو گئی ہے، بس اتنی دیر کی سیر کافی ہے۔ صدیق بہن کو بلانے آ گیا، بولا، چلو نیلم پری، امی نے بلایا ہے۔ وہ بھائی کے ساتھ بادل نخواستہ چل دی، حالانکہ اس کا جی نہیں چاہتا تھا ابھی سے سہیلیوں سے جدا ہو جائے۔ 2 دن بھی نہ گزرے کہ ایک روز سپہر کو یہ تینوں چاروں لڑکیاں پھر سے نیلم پری کو لینے آ گئی۔ نیلم پری تو جیسے ان کی راہ ہی تک رہی تھی۔ ذمہ دارنی بولی، لڑکیوں تم بیٹھ جاؤ، نیلم پری نہا رہی ہے۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب وہ نہا کر نکلی تو لڑکیوں کو برآمدے میں بیٹھا پایا تو خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی گیلے بالوں میں کنگھا کیا اور ہلکا سا میک اپ کر تیار ہو گئی۔ اس نے ستاروں والا خصہ نکال کر پہنا اور خوشبو بھی لگا لی۔ جب یہ لڑکیاں کنویں پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 اور لڑکیاں پانی بھر رہی تھی جو نئی تھی۔ ان لڑکیوں نے پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ کسی دوسرے گاؤں سے پانی بھرنے آئی ہیں؟ یہ یہاں کی تو نہیں ہے۔ رجو بولی، ارے بھائی کسی کے گھر مہمان آئی ہوں گی۔ وہ سب آپس میں باتوں میں محو کہ وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ کسی نے بھی ان کو غائب ہوتے نہیں دیکھا کہ کس طرف گئیں۔ ہاں مگر نیلم پری نے انہیں غائب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل ان لڑکیوں پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں ہی اچانک غائب ہو گئیں۔ تبھی وہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس دور میں آبادی زیادہ نہ تھی، تبھی عام طور پر جگہیں سنسان نظر آتی تھی۔ جس جگہ نیلم پری اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم رہی تھی وہ بھی سنسان ہی تھی۔ یہاں پہلے ایک پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا۔ وہ کافی دیر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسی جگہ پھرتی رہی، پھر یہاں اس کا جی پریشان ہونے لگا۔ یہ سب گھوم پھر کر دوبارہ کنویں کی منڈیر پر آ گئی۔ یہاں انہوں نے ریڑھ سے پانی پیا اور گھر جانے کو تیار ہو گئی، مگر نیلم پری نے کہا کہ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ یہ سن کر لڑکیوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نیلم پری، کیا تم اکیلی ہی یہاں بیٹھی رہو گی؟ تم ساتھ چلو ورنہ تمہاری امی ناراض ہوں گی۔ ہم تم کو تمہارے گھر پہنچا کر ہی اپنے گھروں کو جائیں گے۔ میں نے کہا نا تم لوگ چلی جاؤ، ابھی میں نہیں جاؤں گی۔ کیا میں چھوٹی بچی ہوں جو اکیلی گھر نہیں جا پاؤں گی اور رستے میں کھو جاؤں گی؟ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ چاروں لڑکیاں سہم گئیں اور اس کو وہاں چھوڑ کر چلی گئیں، کیونکہ نیلم پری کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی ان دونوں لڑکیوں سے ملنا ہے جو ابھی کنویں سے پانی لینے آئی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ یہاں دوبارہ ضرور آئیں گی۔ دیکھو تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی کتنی اچھی خوشبو ہے، یہاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی بہکی بہکی باتیں سن کر اس کی سہیلیاں ڈر گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، کہیں پتھر ہی اٹھا کر نہ مار دے۔ ذمہ دار کی لڑکی ہے، ان امیر لڑکیوں کے مزاجوں کا کیا اعتبار۔ وہ سمجھدار تھی، لہٰذا اپنے گھر جانے کے بجائے نیلم پری کے گھر آ گئی اور اس کی ماں سے کہا، خالہ جی آپ کی بیٹی وہاں کنویں کے پاس بڑے موڑے پر بیٹھی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ تم سے ناراض ہو گئی ہے؟ ذمہ دارنی نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، خبر نہیں وہ کیوں وہاں بیٹھنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ نیلم پری کے والد اور بھائی بھی آ گئے۔ باپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ نیلم پری کہاں ہے؟ انہوں نے ذمہ دار سے بھی وہی کہا جو اس کی بیوی سے کہا۔ تبھی وہ دونوں باپ بیٹا نیلم پری کو دیکھنے کنویں کی طرف چل پڑے۔ نیلم پری وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ آپ لوگ کیوں آ گئے مجھے لینے؟ میں نے ابھی نہیں جانا، آپ جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ اس نے کہا، لیکن بیٹی تمہاری سہیلیاں تو چلی گئیں، اب یہاں تمہارا اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ یہ سنتے ہی نیلم پری کو غصہ آ گیا اور غصیلے لہجے میں بولی، بابا جان جاؤ یہاں سے، میں نہیں جاؤں گی۔
चले जाओ तुम। उसके तेवर देखकर बहुत परेशान हो गए कि इसे क्या हो गया, लहजा इतना क्यों बदला हुआ है, और आंखों में अजीब सी गजबनाकी थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई ने भी मनाया कि चलो बहना चलो, वो नहीं मानी तो दोनों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कदम उठाने से इनकार कर दिया। तब वालिद ने उसे उठाकर कांधे पर डाल लिया और रास्ते में रोती चिल्लाती और टांगे चलाती रही, मगर बाप ने परवाह न की और घर ले आया। माँ ने बेटी की ऐसी हालत देखी तो रोने लगी। नीलम परी गुस्से में खुद को बाप से छुड़वाकर अपने कमरे की तरफ भागी। वो कहती जाती थी कि बाबा जाने मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है। जिम्मेदार साहब घबराकर तबीब को बुला लाए। तबीब साहब भी आ गए। लड़की को गौर से देखा, फिर बोले, दवा दे देता हूँ, कुछ अफाका हो जाएगा, लेकिन बात कोई और लगती है, और इस मर्ज की दवा मेरे पास नहीं। आप किसी आलिम को बुलवाकर दम वगैरह भी करवा लीजिए, क्योंकि उसका चेहरा और आंखें बता रही हैं लड़की ने किसी सख्त जगह पर पैर धर लिए हैं। ये बातें उन्होंने जिम्मेदार को घर से बाहर आकर कही। जिम्मेदार के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो समझ गया कि तबीब का मतलब ये है कि लड़की पर कुछ आसेब वगैरह का साया हो गया है। अब नीलम परी का ये हाल कि सब ने उसको जबरदस्ती काबू कर रखा था, और वो थी कि खुद को छुड़वाकर बाहर की सिम दौड़ जाना चाहती थी, जैसे कोई उसे अपनी जानिब खींच रहा हो। आखिर उन्होंने 9-10 बरस की इस बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। नीलम परी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो दरवाजा, वो चिल्ला रही थी। साथ ही उसके गले से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। चारों लड़कियों की जबानी सारे गांव को इस किस्से का पता चल गया। हर एक की जबान पर एक ही फिक्रा था कि जिम्मेदार की लड़की पर जिन आ गया है। मारे डर के कोई उनके घर की तरफ न जाता था। अलबत्ता मस्जिद के इमाम साहब और एक नेक बुजुर्ग उनके घर आए। लड़की बदस्तूर कमरे में बंद थी। उन्होंने आकर दरवाजा खुलवाया। नीलम परी बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, सूरत बिगड़ी हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। हाथ पांव अकड़े हुए थे, सर के बाल उजड़े हुए थे। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही खूबसूरत नीलम परी है। वो किसी सूरत इंसान नहीं लगती थी। इमाम साहब बोले, आपने सबसे मगरिब तक बच्ची को भूखा प्यासा कैद कर रखा है। इनके साथ जो बुजुर्ग थे वो हाफिज कुरान होने के साथ आलिम भी थे। उनसे कहा कि आप कुछ मदद फरमाइए। बुजुर्ग बोले कि आपने बच्ची को क्यों सुनसान जगह जाने दिया, घूमने के वास्ते पुरानी कब्रों की तरफ, और वो भी दोपहर को। जिम्मेदार ने कहा, आलिम साहब ये अकेली न थी, और भी लड़कियां इसके साथ थी, इनको तो कुछ नहीं हुआ, वो मामूली शक्ल सूरत की हैं, और ये बच्ची खूबसूरत। आपने फर्क नहीं जाना। वो काफी देर तक आयात पढ़ते रहे, फिर नीलम परी को होश आ गया। वो सुर्ख सुर्ख अंगारा आंखों से सबको घूर रही थी। आलिम साहब इमाम साहब के पास मिलने आए थे। चंद रोज बाद चले गए तो दूसरे दम दरूद करने वालों को बुलवाया गया। किसी ने दम दरूद किया तो किसी ने मारपीट, और किसी ने लोहे का कड़ा गर्म करके गले में डाला। नीलम परी मगर वो ठीक ना हुई। कुछ दिन आराम से गुजरते, फिर दौरा पड़ जाता। डॉक्टर कहते मिर्गी है, तो दम करने वाले कहते जिन्नात का साया। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है, मगर नीलम परी के मुखड़े से रंग रूप गायब हो चुका था। कभी सुकून से होती तो ठीक लगती थी, कभी बैठे बैठे चिल्लाती और कुएं की तरफ दौड़ लगा देती, जैसे कोई उसे बुलाता हो। वो हंसना भूल चुकी थी, चेहरे पर वहशत रहती थी। दिन भर में 1-2 नवाले खाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। लोगों पर चुप की मोहर लग गई थी। खला में और भी दरवाजे की तरफ घूरती रहती थी। सहेलियां बेचारी एक बार आई, फिर दोबारा नहीं आई। जिम्मेदारनी अब हाथ मलती थी कि क्यों बेटी को खेतों की सैर को भेजा। जाने ये नादान कहाँ कहाँ सुनसान जगहों, पुरानी कब्रों और दरख्तों के बीच घूमती फिरी। खुदा जाने क्या बला चिमट गई कि हंसती खिलखिलाती बच्ची अपने होश से गई। कई सियाने आए, अपनी तदबीरें की, मगर नीलम परी की हालत न बदल सकी। हर कोई पैसे लेकर चलता बनता, और नीलम परी की हालत के वो सूख गई थी। कई कई दिन भूखी रहती, और खाने पर आती तो 8 आदमियों का खाना खा जाती। सारा गांव उस पर रहम खाता और अफसोस करता कि खुदा ने मन्नत मुरादों से बेटी दी भी तो कैसी। शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, मगर मर्ज किसी की समझ में न आया। उन्होंने नफ्सियाती मरीज बताया। डॉक्टर ने दवाइयां दी जो नीलम परी को बिल्कुल रास न आई। मर्ज में शिद्दत आई तो फिर से दौरे पड़ने लगे। एक दिन ये खूबसूरत मूर्ति बदसूरती का ढांचा बनी। रात के किसी वक्त घर से निकल गई और कुएं में छलांग लगा दी। दूसरे रोज बाप बेचारे ने बहुत तलाश किया, आखिर कुएं को भी कंगाला गया। उसमें नीलम परी का बेजान जिस्म तैरता हुआ मिला। वालिदैन का बुरा हाल था। नीलम परी को नहला धुलाकर कफन पहनाने लगे तो माँ दुल्हन का जोड़ा निकाल लाई कि ये कपड़े मेरी बेटी पहनेगी। माँ की ख्वाहिश पर उसको सुर्ख जोड़ा पहनाया गया और दुल्हन वाला सिंगार किया गया। माँ शिद्दत से शायद बेटी को इसी रूप में देखना चाहती थी। फिर उस पुराने कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया जहाँ वो सैर करने जाती थी। सहेलियों ने जब आखिरी दीदार किया तो उनकी सिसकियां निकल गईं। जहाँ नीलम परी दफन हुई वहाँ जिम्मेदार ने गुलाब, मोती और चंबेली का पूरा बाग लगवा दिया कि खुशबू उसकी बेटी को बहुत पसंद।